السلام علیکم دوستو۔ بنگلہ دیش کی سرحد سے صرف 4 کلومیٹر دور بھارت کے اندر چھوٹا سا شہر اگرتلہ ہے۔ ڈھاکہ سے اگر گاڑی پر چلیں تو اگرتلہ پہنچنے میں زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹہ لگے گا، جبکہ بنگلہ دیش کے بارڈر سے اگرتلہ کا سفر محض 15 سے 20 منٹ کا ہے۔ کہتے ہیں کہ 1964 میں اسی شہر میں ایک تاریخ ساز خفیہ میٹنگ ہوئی تھی، اور اس میٹنگ میں بھارتی انٹیلیجنس افسران کے ساتھ مبینہ طور پر عوامی لیگ کے قائد شیخ مجیب الرحمان بھی موجود تھے۔ اس ملاقات میں مشرقی پاکستان کو پاکستان سے الگ کرنے کے لیے ایک منصوبے پر غور کیا گیا۔ منصوبہ یہ تھا کہ مشرقی پاکستان میں موجود پاک فوج کے کچھ بنگالی یونٹس بغاوت کر کے مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے فوجیوں کو قید کر دیں گے، اور پھر وہ مشرقی پاکستان کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر کے آزادی کا اعلان کر دیں گے، اور یہ آزاد ملک بنگلہ دیش ہوگا۔ اس کے بعد عالمی حمایت کے لیے بھارتی حکومت سب سے پہلے بنگلہ دیش کو ایک آزاد ملک کے طور پر تسلیم کر لے گی۔ پھر بھارتی حکومت مغربی پاکستان کے ساتھ مشرقی پاکستان کے ہوائی اور سمندری راستے طاقت کے زور پر بند کر دے گی، تاکہ مغربی پاکستان سے کوئی بھی فوج مشرقی پاکستان نہ پہنچ سکے، اور جب مقابلے پر کوئی نہیں ہوگا تو مشرقی پاکستان کے یہی باغی فوجی مشرقی پاکستان کے باقی شہروں میں بھی آزادی کا اعلان کر دیں گے۔ میٹنگ برخاست ہوئی اور شیخ مجیب الرحمان ڈھاکہ واپس آ گئے۔ دوستو، اس میٹنگ اور اس پلاننگ کو اگرتلہ سازش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگرتلہ سازش کو آگے بڑھانے میں شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ پاک بحریہ کا ایک افیسر معظم حسین بھی تھا۔ اخبارات کے مطابق شیخ مجیب الرحمان اور معظم حسین دونوں کو بھارت سے بھاری رقوم کی شکل میں مالی مدد ملتی تھی۔ یہ رقم وہ آپس میں اور اپنے ساتھیوں میں بانٹ لیتے تھے۔ بھارت کی طرف سے یہ رقم مبینہ طور پر ڈھاکہ میں بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کا فرسٹ سیکرٹری PM اوجھا بھیجتا تھا۔ 65 کی جنگ کے دوران بھی یہ منصوبہ خاموشی سے آگے بڑھتا رہا۔ جلد ہی اس خفیہ منصوبے میں 1500 لوگ شامل ہو گئے۔ معظم حسین اور اس کے ساتھیوں کی بھارتی ہائی کمیشن کے افسروں سے کئی ملاقاتیں ہوئیں۔ عوامی لیگ کے رہنماؤں نے اگرتلہ جا کر بھارتی لیفٹیننٹ کرنل مشرا، میجر مینن اور دیگر کئی لوگوں سے ملاقاتیں بھی کیں۔ ان لوگوں نے ڈھاکہ، چٹاگانگ اور کراچی سمیت کئی جگہوں پر خفیہ اجلاس بھی کیے۔ یہ اجلاس ابھی جاری تھے، لیکن شیخ مجیب الرحمان سیاسی کوششوں میں بھی لگے ہوئے تھے کہ مشرقی بنگال کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دلوائی جائے۔ اگر ایسا ہو جاتا، یہ خود مختاری دے دی جاتی، تو کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ بنگلہ دیش کبھی نہ بنتا۔ اس خود مختاری کے لیے عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان کی قوم پرست جماعتوں کے ساتھ مل کر 6 نکاتی مطالبات پیش کیے۔ یہ مطالبات شیخ مجیب الرحمان نے لاہور میں سیاسی جماعتوں کے ایک اجلاس میں پیش کیے تھے۔ یہ مطالبات مشرقی پاکستان کی خود مختاری کے لیے پیش کیے گئے تھے، لیکن مغربی پاکستان میں جنرل ایوب خان نے انہیں پاکستان سے علیحدگی کا نعرہ قرار دیا۔ لیکن دوستو، یہ 6 نکات تھے کیا جنہیں وہ علیحدگی کا اعلان سمجھ رہے تھے؟ ہوا یہ کہ فروری 1966 میں لاہور میں اپوزیشن جماعتوں کا ایک اہم اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں شیخ مجیب الرحمان نے پہلی بار یہ 6 نکات پیش کیے۔ ان نکات میں یہ مطالبہ پیش کیا گیا کہ 1940 کی قرارداد پاکستان کے مطابق منتخب پارلیمنٹ کی سپرمیسی قائم کی جائے، یعنی ڈکٹیٹرشپ ختم کی جائے۔ فیڈرل گورنمنٹ صرف ڈیفنس اور فارن افیئرز کو ڈیل کرے گی اور باقی ڈپارٹمنٹ صوبوں کو ملیں گے۔ تیسرا نقطہ اس کا یہ تھا کہ ملک کے دونوں حصوں کی کرنسی الگ ہوگی۔ مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان کی طرف پیسے کی منتقلی کو روکا جائے گا، اور مشرقی پاکستان کے فارن ریزروز کو باقی پاکستان سے الگ کیا جائے گا۔ فیڈرل گورنمنٹ کوئی ٹیکس نہیں لگائے گی، صوبے اپنے ٹیکسز خود لگائیں گے اور فیڈرل گورنمنٹس کو فنڈز دیں گے۔ صوبوں کو دوسرے ملکوں سے تجارت کرنے کی بھی اجازت ہوگی۔ مشرقی پاکستان کے لیے الگ پیراملٹری فورس قائم کی جائے گی۔ دوستو، یہ تھے وہ 6 نکات۔ تو لاہور میں اپوزیشن کے اجلاس میں ان 6 نکات پر کچھ زیادہ بات نہیں ہوئی، لیکن چند روز بعد 22 فروری 1966 کو عوامی لیگ کی مجلس عامہ کونسل میں یہ 6 نکات منظور ہو گئے۔ 6 نکات کے پمفلٹ چھپوا کر تقسیم کیے جانے لگے، اور ایوب خان کی حکومت ان 6 نکات کو پاکستان کے خلاف سازش کے طور پر دیکھنے لگی۔ چنانچہ مئی 1966 میں شیخ مجیب الرحمان کو ڈیفنس آف پاکستان رولز کے تحت حراست میں لے لیا گیا، اور مجیب الرحمان 1.5 سال قید میں رہے۔ وہ قید میں تھے اور ادھر اگرتلہ سازش منصوبے کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ ہوا یوں کہ اگرتلہ منصوبے میں شامل کچھ لوگوں کو یہ شک ہو گیا کہ مجیب الرحمان کا رائٹ ہینڈ معظم حسین بھارت سے ملنے والے فنڈز میں خورد برد کر رہا ہے، یعنی سارے فنڈز لیڈرز تک ٹرانسفر نہیں ہوتے بلکہ کچھ راستے میں ہی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔
بس یہ شک ہونے کے کچھ ہی دنوں کے اندر سازش کا بھانڈا پھوٹ گیا اور کسی نے مخبری کر دی۔ سازش کا علم ہوتے ہی ایوب خان کی حکومت فوراً حرکت میں آئی۔ دسمبر 1967 میں بحریہ اور ایئر فورس کے ملازمین سمیت کچھ افراد کو فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا۔ 18 جنوری 1968 کو اسی الزام میں شیخ مجیب الرحمان کو بھی، جو پہلے سے حراست میں تھے، انہیں باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا اور اگرتلہ سازش کیس میں مجیب الرحمان سمیت 35 لوگوں کا ٹرائل 19 جون 1968 کو ڈھاکہ چھاؤنی میں شروع ہوا۔ یہ مقدمہ کھلی عدالت میں چلایا جا رہا تھا، جس میں فارن میڈیا کے لوگ بھی موجود تھے۔ مجیب الرحمان کو عدالت میں لایا گیا تو انہوں نے اس جرم کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے اسے اپنے خلاف سازش قرار دیا۔ پاکستانی اخبارات نے یہ بھی لکھا کہ 11 افراد کو شیخ مجیب الرحمان کے خلاف سرکاری گواہ بنا کر پیش کیا گیا تھا۔ بعد میں پراسیکیوٹر نے 232 گواہان کی لسٹ بھی عدالت میں پیش کر دی تھی۔ گواہان کی لمبی لسٹ اور حکومت کے دعووں کو دیکھتے ہوئے لگتا تھا کہ اگرتلہ سازش کیس میں مجیب الرحمان اور اس کے ساتھیوں کو سزا ہو جائے گی، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ عوامی لیگ کے مطابق یہ اس لیے تھا کہ مقدمہ ہی جنرل ایوب نے جھوٹ پر قائم کیا تھا، لیکن میجر جنرل خادم حسین کے مطابق مقدمہ تو مضبوط تھا، لیکن پراسیکیوٹر کی غلطی سے کیس لٹک گیا۔ ایسے میں قیدیوں پر پولیس تشدد کی خبریں بھی پھیلنے لگیں۔ حکومت کے بہت سے گواہان نے بھی عدالت میں آ کر سٹیٹمنٹ دی کہ ان سے زبردستی بیان لیا جا رہا ہے۔ ان باتوں سے حکومت کا کیس بہت کمزور ہو گیا۔ یہی نہیں، ایک قتل ہوا اور معاملہ مزید بگڑ گیا۔ 15 فروری 1969 کو اگرتلہ کیس کے 2 ملزموں فلائٹ سرجنٹ فضل حق اور سرجنٹ ظہور الحق نے گارڈ سے رائفلیں چھین کر فرار ہونے کی کوشش کی۔ پولیس کی فائرنگ سے فضل حق زخمی ہوا اور ظہور الحق مارا گیا۔ ظہور الحق کے جنازے پر ڈھاکہ میں ہنگامے شروع ہو گئے۔ مظاہرین نے 2 وزیروں کے گھر، پولیس بیرکس اور کئی عمارتوں کو آگ لگا دی۔ ادھر یہ حالات چل رہے تھے اور ادھر جنرل ایوب خان کے خلاف پورے ملک میں موومنٹ بھی چل رہی تھی، جس میں سٹوڈنٹس پیش تھے۔ اس تحریک کے دوران ڈھاکہ میں پولیس کی فائرنگ سے ایک سٹوڈنٹ جان سے چلا گیا۔ پولیس فائرنگ کے خلاف مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں طرف کے طلبہ سڑکوں پر نکل آئے۔ لاہور، راولپنڈی، پشاور اور کراچی میں طلباء کے بڑے بڑے مظاہرے ہوئے اور پولیس سے شدید جھڑپیں بھی اس دوران میں ہوتی رہیں۔ دوستو، یہ ایک زبردست عوامی تحریک تھی۔ طلباء کے بعد سیاسی اور مذہبی جماعتیں بھی اس میں شامل ہو گئیں۔ ایوب خان نے اس زبردست احتجاجی تحریک کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ انہوں نے 21 فروری 1969 کو اعلان کیا کہ وہ آنے والے الیکشنز میں امیدوار نہیں ہوں گے، اور اس اعلان کے اگلے ہی دن 22 فروری کو حکومت نے اگرتلہ سازش کیس بھی واپس لے کر شیخ مجیب الرحمان سمیت تمام گرفتار افراد کو رہا کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اگرتلہ سازش کیس ایک معمہ ہے، کیونکہ اس معاملے کو کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچایا گیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔